اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ شریف یا اللہ پاک۔ واقعہ شک صدر، اس کے بارے میں شکوک اور ان کا ازالہ۔ شک صدر کے بارے میں جو روایت کتب حدیث میں موجود ہے ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ عالم بیداری میں حسی طور پر سینہ مبارک شک کیا گیا، قلب انور باہر نکالا گیا، اسے چیرا گیا، اس میں سے خون کا لوتھڑا کاٹ کر الگ کیا گیا، پھر اسے دھویا گیا، پھر اسے اپنے مقام پر رکھ کر سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ عرصہ دراز تک اس واقعہ پر یہ اعتراض کیا جاتا رہا کہ ایسا ممکن نہیں، اگر دل کو باہر نکالا جائے، اس کو چیر کر اس میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو زندگی کے چراغ کا گل ہو جانا ایک یقینی امر ہے۔ عقل خود بین کے پرستاروں نے اس بات پر بڑا شور و گل مچایا، لیکن انہوں نے اس بات پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ عقل انسانی نے طویل فکر و تدبر اور مسلسل استقراء کی ریاضت سے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے ہیں وہ آخری اور قطعی نہیں۔ انسانی خرد کا طائر سبق سیر ابھی مصروف پرواز ہے، علم و حکمت کی نئی اقالیم فتح کی جا رہی ہے، پہنا اسرار کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ کئی امور جو کبھی ناممکن اور محال خیال کیے جاتے تھے وہ اب بھی ممکن ہی نہیں بلکہ بالفعل وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور ہر کہ ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، ہر کے ماں ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ علماء جنہیں عقل کی جولانیوں کا صحیح اندازہ ہے، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جن مخفی اسرار کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے یہ عقل کی آخری حد ہے، عقل اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ دور حاضر کا ایک بہت بڑا سائنسدان نیوٹن، جس کی ایجادات اور انکشافات نے انسانی کی مادی زندگی کو خوشگوار بنانے میں بڑے کارنامے انجام دیے، اس نے بڑی وضاحت سے عقل کی نارسائی کا اعتراف کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو، مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گھونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی حقیقت بحر ذخائر کی طرح میرے سامنے ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ عقل انسانی کو قدرت کی فیاضیوں کی نے تسخیر کائنات کی جو بے پناہ قوت اور استعداد رضائی فرمائی ہے، اس کا مشاہدہ ہم صبح و شام کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے عقل کی موجودہ فتوحات کو اس وقت تسخیر کی آخری سرحد خیال کر لینا نہ کرین انصاف ہے اور نہ مقبول۔ واقعہ شک صدر پر آج سے چند سال قبل جو اعتراضات کیے جاتے تھے، انسانی علم کی پیش قدمی نے اب ان بنیادوں کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ آج بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے سرجن دل کا آپریشن کر رہے ہیں۔ وہ دل کو اپنی جگہ سے نکال کر باہر میز پر رکھ دیتے ہیں، اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، دل کی ضروری چیر پھاڑ کے بعد پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ انسان اس سارے عرصہ میں زندہ رہتا ہے اور صحت یاب ہو کر پہلے سے بہتر زندگی گزارنے کے قابل بن جاتا ہے۔ جو لوگ ایک قادر و قیوم ذات پر یقین محکم رکھتے ہیں، ان کے لیے تحقیق طلب امر یہ ہے کہ شک صدر کا واقعہ قابل اعتماد ذرائع سے پایا ثبوت کو پہنچا ہے یا نہیں۔ اگر ایسی مصدقہ روایت موجود ہے تو انہیں اس سلسلہ میں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقوع پذیر ہوا، جس میں اس کی قدرت اور حکمت کے ان گنت جلوے دیدہ بینا کو نظر آتے ہیں۔ یہ واقعہ جملہ کتب حدیث میں مذکور ہے، حتیٰ کہ امام بخاری، امام مسلم نے بھی اپنی صحیح مین میں اس کو روایت کیا ہے، تو ان محدثین کی روایت پر ہم بڑے وثوق سے اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کی صداقت پر یقین رکھ سکتے ہیں۔ بعض روایت میں تفصیل ہے اور بعض میں اجمال، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے ہم اس واقعہ کی صحت پر شک کرنے لگیں اور مستشرقین اور عقل نہ تمام کے پرستاروں کی پیروی کرنے لگیں۔ اب میں اس واقعہ کے بارے میں وہ روایت پیش کرتا ہوں جو عقل و نقل دونوں معیاروں پر پوری اترتی ہے، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح روایت
صحیح میں روایت کیا ہے اور جسے علماء حدیث نے اصح الروایات فی القصہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ثابت نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ کو پکڑ لیا، زمین پر لٹا دیا، پھر سینہ چاک کیا اور دل کو باہر نکالا، اور دل میں ایک سیاہ لوتھڑا تھا، اس کو باہر نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل مبارک کو ایک سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسی سے سی دیا اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ لڑکے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا۔ وہ سارے بھاگتے ہوئے پہنچے، دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ زردی مائل ہے۔ یہ بیان یہاں تک ہی آج اختتام کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم پھر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی خیر خیریت رکھے۔